اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرا نام کرن ہے اور اس رمضان میں میرا پلان ہے کہ ہم قرآن سے ملاقات کریں گے، اور اسے میں پہلی ملاقات کا نام دینا چاہوں گی، یعنی فرسٹ میٹنگ وتھ قرآن۔ جیسے ہم کسی انسان سے پہلی دفعہ ملتے ہیں تو اس کی ذات کا صرف تعارف حاصل کرتے ہیں، مثلاً اس کا نام، تعلیم اور بات کرنے کے انداز وغیرہ کا پتہ چلتا ہے۔ مطلب اس پہلی ملاقات میں ہم اس کے بارے میں سب کچھ نہیں جان لیتے۔ بالکل اسی طرح ایک مہینے کے مختصر سے عرصے میں ہم اس قرآن کے بارے میں بھی سب کچھ نہیں جان سکتے، وہ قرآن جسے نازل ہونے میں 23 سال لگے۔ انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے اس سلسلے کو رمضان کے بعد بھی جاری رکھنے کا ارادہ ہے، اور پھر انشاءاللہ ہم ایک ایک آیت کو تفصیل سے سمجھنے اور اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو رمضان میں ہمارا طریقہ یہ ہوگا کہ ہم روزانہ ایک سورت کا خلاصہ کریں گے، اس کے اہم نکات کو جانیں گے، اور اگر اس سورہ میں کچھ ایسے کاموں کا ذکر ہوا جنہیں اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے یا ایسی چیزیں جن سے منع فرمایا ہے، تو میں آیت نمبر کے ساتھ وہ باتیں بھی مینشن کروں گی، اور آخر میں اس سورہ کے ذریعے اللہ نے ہمیں جو دعائیں بتائی ہوں گی انہیں بھی شیئر کروں گی۔ یعنی ہر سورہ کے حوالے سے ہم 3 پوائنٹ نوٹ کرتے چلے جائیں گے۔ نمبر 1 کرنے کے کام، نمبر 2 بچنے کے مقام، نمبر 3 دعا اور کلام۔ اور میں آپ سب سے بھی ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ قرآن کو اپنی زندگی میں عملاً شامل کرنے کے ارادے کے ساتھ آپ لوگ بھی ان اہم پوائنٹس کو اپنے پاس لکھتے جائیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں، تاکہ اس رمضان میں ہم صرف قرآن کو زبانی نہ پڑھیں بلکہ پریکٹیکلی اسے اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کی کوشش کریں، جو اس کے نزول کا اصل مقصد ہے۔ اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے اور ہمارے اس وقت اور کوشش کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنا دے، آمین۔ سب سے پہلے میں قرآن کے حوالے سے آپ لوگوں سے تھوڑی سی بیسک انفارمیشن شیئر کرنا چاہوں گی۔ مثال کے طور پر قرآن کے لفظ کے معنی کیا ہیں، اس کے نزول، ترتیب، تقسیم اور تدوین کے متعلق کچھ باتیں جو میرے نزدیک قرآن کی صورتوں کے خلاصے سے پہلے جاننا ضروری ہے۔ تو آئیں سب سے پہلے اس کا لفظی مفہوم جان لیتے ہیں۔ قرآن کا لفظ قرأ سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا، اور یہ اس سے مبالغے کا صیغہ ہے قرآن، یعنی بہت زیادہ پڑھا جانے والا، جیسے رحم سے رحمان، بہت زیادہ رحم کرنے والا، نقص سے نقصان، بہت بڑا کوئی نقصان۔ تو اسی طرح قرأ سے قرآن، یعنی بہت زیادہ پڑھا جانے والا۔ پھر اس قرآن کے اور بھی بہت سے نام ہیں، اور قرآن کے اپنے اندر بھی آئے ہیں، یعنی اس میں مینشن کیے گئے ہیں، جیسے الکتاب، الذکر، النور، الہدیٰ، الفرقان وغیرہ۔ اس کے بعد اس کے نزول کے حوالے سے ہم سب جانتے ہیں کہ کچھ صورتیں مکی ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں، اور کچھ مدنی کہلاتی ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں۔ تو ایز اے ہول ہم کہہ سکتے ہیں کہ پورے کا پورا قرآن حجاز کے علاقے میں نازل ہوا، کیونکہ حجاز کے خطے میں مکہ، مدینہ، تبوک، خیبر، بدر اور طائف وغیرہ یہ سارے علاقے آ جاتے ہیں۔
تو اپنی آسانی کے لیے ہم سمپل یہ کہہ سکتے ہیں کہ پورا قرآن حجاز میں نازل ہوا۔ اور اس کے نزول کے حوالے سے قرآن کی سورہ قدر میں آیت ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، جس کا ترجمہ ہے کہ یقیناً ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن کی سب سے پہلے نازل ہونے والی آیات سورہ علق کی آیات تھیں، جن کا ظہور غار حرا میں ہوا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ مختلف حالات اور سچویشن کے اکارڈنگلی تھوڑا تھوڑا قرآن نازل ہوتا رہا، جو تقریباً 23 سال کے عرصے میں مکمل ہوا۔ تو پھر سورہ قدر کی اس آیت کا کیا مطلب ہے کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا؟ تو اس کے متعلق مفسرین کا خیال ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل کرنا ہے، تو جنت میں جو لوح محفوظ ہے وہاں سے پورا قرآن پہلے آسمان پر شفٹ کر دیا گیا، اور یہ کام شب قدر میں ہوا، جس کے بارے میں سورہ قدر کی آیت میں ہے۔ اس کے بعد وہاں سے یعنی وہ پہلے آسمان سے ضرورت اور حالات کے مطابق تھوڑا تھوڑا کر کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اسے نازل کیا گیا۔ اور قرآن کے اس طرح تھوڑا تھوڑا نازل کرنے کے حوالے سے بھی کافر لوگ اعتراض کرتے تھے، اور کافروں کی یہ بات خود قرآن میں مینشن کی گئی ہے سورہ فرقان آیت 32 اور 33 میں، کہ کافر لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن ایک ہی دفعہ پورے کا پورا کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں کہ ہم نے یہ قرآن آہستہ آہستہ اس لیے نازل کیا تاکہ اے نبی اس سے ہم آپ کے دل کو جمائے رکھیں، اور جیسے ہی یہ آپ کے پاس کوئی سوال، کوئی توجیہ، کوئی بات لے کر آئیں تو ہم اس کے مطابق اس کا بہترین جواب آیات کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما دیں۔ اور اس بات کو ہم عام زندگی کی ایک مثال سے بھی سمجھ سکتے ہیں، جیسے بارش کا پانی، جو ویسے تو فائدہ مند ہوتا ہے، لیکن اگر یہی بارش ایک دم بہت زیادہ ہو جائے اور مسلسل ہوتی رہے تو پھر وہ نقصان کا باعث بن جاتی ہے، سیلاب آ جاتا ہے، فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، یعنی جیسے انگلش میں کہا جاتا ہے نا، ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ، بالکل اسی طرح۔ اور اس کے برعکس اگر یہی بارش صحیح وقت پر اور مناسب مقدار میں ہو تو انتہائی مفید اور ضروری چیز ہے۔ بالکل اسی طرح قرآن کو بھی ایک دم سے سارے کا سارا نازل نہ کرنے میں یہی حکمت ہے، اور اسے تھوڑا تھوڑا کر کے مناسب طریقے سے موقع کی مناسبت سے نازل کیا گیا، تاکہ لوگ اس کو ایبزارب کر سکیں اور آسانی سے یاد رکھ سکیں اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ پھر اس قرآن کی حفاظت کی رسپانسبلٹی خود اللہ نے اپنے پر لی، کیونکہ اس سے پہلے جتنی بھی آسمانی کتابیں تھیں جو اللہ نے نازل فرمائیں، لوگوں نے انہیں بدل ڈالا، اس میں کچھ باتیں ایڈ کر دیں، کچھ احکامات جو مشکل لگے انہیں نکال دیا، اور اب کیونکہ یہ اللہ کی آخری کتاب تھی جو اللہ کے آخری نبی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہو رہی تھی، تو اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لے لیا تاکہ یہ قیامت تک اپنی اصلی شکل میں موجود رہے، کیونکہ اس کے بعد کوئی اور کتاب یا رسول کے آنے کا کوئی چانس نہیں تھا، اس لیے اس کی حفاظت ضروری بھی تھی۔ تو اس حوالے سے قرآن پاک میں سورہ ہجر کی آیت 9 میں آتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ یقیناً ہم نے ہی اس ذکر یعنی نصیحت کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔
اور اس کی حفاظت کے حوالے سے قرآن میں خاص طور پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی تسلی دی گئی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کو یاد رکھنے کے ارادے سے جب بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کچھ آیات لے کر نازل ہوتے اور ان کے دل پر وحی فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ڈر سے کہ کہیں اس میں سے کوئی بات بھول نہ جائیں جلدی جلدی جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ان آیات کو دہرانے لگتے، جس پر سورہ قیامہ کی یہ آیات نازل ہوئیں، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قرآن کو یاد رکھنے کی غرض سے اپنی زبان کو تیزی سے حرکت نہ دیا کریں، بے شک اس کا جمع کرنا اور پڑھانا ہمارے ذمہ ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ اس بات کی ٹینشن نہ لیں کہ قرآن میں سے آپ کچھ بھول جائیں گے، ہم خود اس کو جمع کروا دیں گے اور آپ کو یاد بھی کروا دیں گے۔ اسی طرح قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر آتا ہے سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، کہ عنقریب ہم آپ کو پڑھا دیں گے ایسے کہ آپ کبھی نہیں بھولیں گے۔ پھر اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا گیا۔ اس کی ایک وجہ کہ مکہ والے عربی بولتے تھے، اور دوسری وجہ کہ عربی بہت فصیح زبان ہے جس میں ہر چیز بڑی تفصیل کے ساتھ ایکسپریشن اور وکیبلری کے ساتھ بیان کی جا سکتی ہے، تو اس لیے اس آخری کتاب کو عربی زبان میں نازل کیا گیا۔ آئیں اب اس کی تقسیم کے حوالے سے کچھ باتیں سمجھ لیتے ہیں۔ قرآن کیونکہ اللہ کا کلام ہے، اسے کتاب اللہ بھی کہتے ہیں، لیکن یہ ہماری دنیاوی کتابوں سے کافی مختلف ہے، کیونکہ عام کتاب میں تو چیپٹرز ہوتے ہیں اور پھر ایک ٹاپک ایک چیپٹر میں کمپلیٹلی ایکسپلین کر دیا جاتا ہے، لیکن قرآن میں ایسا نہیں ہے۔ اس میں عام کتابوں والا طریقہ نہیں، کیونکہ قرآن ایک یونیک کتاب ہے تو اس کا اپنا ہی سٹائل ہے، یعنی یہ اپنی طرز کی واحد کتاب ہے۔ اس میں ایسے نہیں ہوتا کہ ایک صورت میں ایک ہی بات کی ڈیٹیل بتائی جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ ایک صورت میں مختلف چیزیں ڈسکس کرتے ہیں، اور بعض دفعہ ایک بات رپیٹ بھی کی جاتی ہے، جیسے حضرت آدم اور ابلیس کا واقعہ قرآن میں تقریباً 7 دفعہ آیا ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ کا ذکر کافی دفعہ آیا ہے، اور اس کے علاوہ بہت سے رسولوں کے واقعات کو مختلف صورتوں میں رپیٹ کیا گیا ہے۔ تو اس لیے قرآن عام کتابوں کی طرح نہیں ہے، اس میں چیپٹرز نہیں ہیں، یہ ایک یونیک کتاب ہے جس کی ہر چیز منفرد ہے۔ پھر قرآن کی بنیادی اکائی یعنی بیسک یونٹ آیت ہے، اور اس لفظ کے معنی ہوتے ہیں نشانی، یعنی اللہ کے علم اور حکمت کی نشانی۔ اس کے لیے جملہ یا ورڈز کا لفظ اس کے مفہوم کو پوری طرح ادا نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے جسے آیت الکرسی کہا جاتا ہے، اس میں تقریباً 10 جملے موجود ہیں، لیکن ہے وہ صرف ایک آیت۔ اس کے برعکس یاسین، حامیم، الف لام میم 2-3 حروف پر مشتمل ہیں، ایک حرف بھی نہیں بنتا، لیکن یہ ایک آیت ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آیت کئی دفعہ کچھ حروف ہوتے ہیں، کئی دفعہ ایک جملہ ہوتا ہے، کبھی اس میں 2 جملے آ جاتے ہیں، کبھی 3، کبھی 4، یہاں تک کہ 10 جملے بھی ایک آیت میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ قرآن کی جو آیات کی مقدار ہے کہ کتنا لفظ یا کتنا جملہ ایک آیت بنے گا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی وحی کے مطابق ہے جو حضرت جبرائیل نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا۔ یعنی
قرآن کی آیات کی جو مقدار ہے وہ توقیفی ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کی گئی، اور انہوں نے بھی آگے جوں کا توں بتا دیا، اور آج بھی بالکل اسی طرح موجود ہے۔ اس کے بعد اگلی چیز آتی ہے سورہ۔ سورہ کا لفظ نکلا ہے سور سے، سین واو رے، جس کا معنی ہوتا ہے کسی شہر کے ارد گرد فصیل، یعنی وہ بڑی سی دیوار، اسے سور کہتے ہیں۔ جیسے ہمارے لاہور شہر کے گرد بھی ایک دیوار بنائی گئی اور اس میں بہت سارے دروازے رکھے گئے، جو آج کل بھاٹی گیٹ، لوہاری گیٹ اور اس طرح کشمیری دروازے کے نام سے مشہور ہیں۔ یعنی یہ بڑی سی دیوار بنائی جاتی تھی دشمن سے حفاظت کے لیے، انڈیکیشن کے لیے، انٹیگریٹی کے لیے، جسے کسی شہر کی باؤنڈری وال بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور جس طرح ایک شہر کے اندر بے شمار مختلف قسم کی چیزیں اور جگہیں ہوتی ہیں، اسی طرح ایک سورہ میں بھی مختلف مضامین ڈسکس ہوتے ہیں۔ مثلاً ایک شہر کے اندر گھر ہوتے ہیں، مسجد ہوتی ہے، دفتر، دکان، بازار، ہسپتال، اس طرح بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح ایک سورت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ بہت سارے ٹاپکس جو ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ مطلب ایک سورہ جو ہے وہ اپنی نوعیت کا ایک پورا شہر ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے سورہ کے لیے بھی چیپٹر یا باب کا لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ اس کے مفہوم کو پوری طرح ادا نہیں کر سکتا۔ اور ایک سورہ میں آیات کی تعداد بھی توقیفی ہوتی ہے، یعنی ایک سورت میں کتنی آیات ہوں گی، ایک سورت کتنی آیات پر مشتمل ہوگی۔ مثال کے طور پر قرآن کی کوئی سورت ہے، اس میں صرف 3 آیات ہیں، جیسے سورہ عصر، سورہ کوثر، اور پھر کچھ میں زیادہ ہیں، 5، 7، 10، 20، اور سب سے بڑی سورت جو ہے وہ 286 آیات پر مشتمل ہے، جیسے سورہ بقرہ۔ تو اس حوالے سے بھی دنیاوی حساب سے ہم کوئی رول مقرر نہیں کر سکتے کہ ایک سورہ میں اتنی آیات ہونی ضروری ہیں۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے تھرو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دی۔ یعنی جب بھی حضرت جبرائیل کچھ آیات لے کر نازل ہوتے تو وہ ساتھ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان آیات کا مقام بھی بتا دیتے تھے کہ یہ جو آیات ہیں ان کو فلاں سورت کی آیات سے پہلے یا ان کے بعد ایڈ کر لیں۔ تو اس طرح کرتے کرتے پورا قرآن اور ہر سورت کی آیات جو تھی وہ کمپلیٹ ہوئی۔ پھر قرآن کی ٹوٹل آیات کے حوالے سے ایک غلط فہمی کافی پھیلی ہوئی ہے، جو کہ ٹی وی شوز، کوئز پروگرامز کے ذریعے پھیلی ہے، یا لوگوں کے ذریعے کہہ لیں سنی سنائی باتوں پر اعتبار کرنے والا جو طریقہ ہوتا ہے اس سے، کہ کہا جاتا ہے کہ قرآن کی ٹوٹل آیات جو ہیں وہ 6666 ہیں، یعنی 6666 کا نمبر جو ہے وہ عام بولا جاتا ہے، جبکہ یہ بات غلط ہے۔ پورے قرآن کی اگر آپ آیات یعنی ایک ایک سورت کی جتنی آیات ہیں ان کو سم اپ کریں، ان کو کاؤنٹ کریں، تو یہ بنتا ہے 6236۔ تو یہ میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ کائنڈلی آپ لوگ خود اس کو، جو آپ کے گھروں میں قرآن ہے یا نیٹ پر قرآن کی صورتوں کی آیات کا کاؤنٹ نکال لیں، اور خود 5 منٹ لگیں گے اس کو بیٹھ کے کیلکولیٹر سے کاؤنٹ کر لیں، اور اپنے ذہن میں اس چیز کو، اس غلط فہمی کو کلیئر کر لیں کہ ٹوٹل قرآن کی جتنی آیات ہیں ان کا کاؤنٹ ہے 6236۔ اس کے علاوہ قرآن کے حوالے سے ایک اور ٹرم جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹائم پر بھی استعمال ہوتی تھی، مطلب وہ ہے قرآن کو 7 منزل
یا 7 حص میں تقسیم کیا جاتا تھا، کیونکہ اکثر صحابی جو تھے وہ قرآن کو 7 دنوں میں مکمل کر لیتے تھے، یعنی قرآن کی وہ دہرائی کر لیا کرتے تھے۔ اس لیے دور نبوی میں قرآن کی 7 منزلوں کی تقسیم کی جاتی تھی، جس میں پوری صورتیں شامل ہوتی تھیں، اور یہ 7 منزلوں کی تقسیم جو ہے یہ اوتھینٹک ہے، اور اس میں کسی صورت کی فصیل نہیں ٹوٹتی، یعنی کوئی صورت جو ہے وہ بریک نہیں ہوتی۔ اور ایک بڑی سسٹمیٹک سی ڈویژن ہے کہ پہلی منزل میں سورہ فاتحہ کے علاوہ 3 صورتیں شامل ہیں، دوسری منزل میں 5 ہیں، پھر 7 ہیں، پھر 9، پھر 11، پھر 13، اور آخری منزل میں 65 صورتیں آتی ہیں۔ پہلی منزل جو ہے یہ سورہ فاتحہ سے سورہ نساء تک ہے، دوسری منزل سورہ مائدہ سے سورہ توبہ، تیسری سورہ یونس سے سورہ نحل، چوتھی منزل سورہ اسراء سے سورہ فرقان، اور 5ویں منزل سورہ شعراء سے سورہ یاسین تک، اور پھر 6ٹھی منزل سورہ صافات سے سورہ حجرات تک، اور لاسٹ آخری منزل جو ہے یہ سورہ قاف سے سورہ ناس تک۔ سورہ قاف یعنی 2 نقطوں والا جو قاف، وہ سورت کا جو نام ہے۔ پھر دور نبوی کے کافی عرصے بعد تابعین کے دور میں حجاج بن یوسف نے قرآن کو رکوع میں تقسیم کیا، یعنی جتنا قرآن ایک رکعت میں آسانی کے ساتھ پڑھا جا سکتا تھا رکوع میں جانے تک، وہاں تک کی آیات کو ایک رکوع کے نام سے تقسیم کر دیا گیا۔ کہنے کا مطلب ہے کہ یہ جو رکوع کی تقسیم ہے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر نہیں تھی۔ اور قرآن کی تقسیم کے حوالے سے ایک اور بہت ان اوتھینٹک چیز ہے اس کی 30 پاروں میں تقسیم، جو آج کل ہمارے پاکستان میں اور ہندوستان میں بہت عام ہے۔ یہ تقسیم زمانہ تابعین کے بہت بعد کہیں کسی نے قرآن کو 1 مہینے میں ختم کرنے کے خیال سے 30 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ انہیں قرآن کے 30 جز یا پاروں کا نام دیا گیا۔ البتہ تعلیمی لحاظ سے یہ تقسیم بہت ہی ان اوتھینٹک ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کسی نے بغیر سوچے سمجھے بس قرآن کو 30 برابر کے حصوں میں تقسیم کر دیا، جس میں کئی جگہ پر صورتوں کی فصیلیں ٹوٹ گئیں، یعنی ایک صورت کی کچھ آیات ایک پارے میں رہ گئی، کچھ آیات دوسرے پارے میں۔ بعض مقامات پر ایک موضوع آدھا ایک پارے میں اور باقی دوسرے پارے میں، مثلاً سورہ نساء میں نکاح اور محرم رشتوں کے متعلق احکامات کا آدھا حصہ چوتھے پارے میں ہے اور باقی حصہ اگلے پارے یعنی 5ویں پارے میں۔ اسی طرح سورہ ہود کی 5 آیات 11ویں پارے میں ہے اور باقی پوری سورہ 12ویں پارے میں۔ پھر سورہ ہجر کی 1 آیت 13ویں پارے میں، صرف 1 آیت، اور باقی پوری سورت 14ویں پارے میں ہے۔ ان ایگزامپل سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ 30 پاروں کی تقسیم مناسب طریقے سے نہیں کی گئی، بس کسی نے کر دی اور لوگوں نے بغیر سوچے سمجھے اس کی پیروی شروع کر دی۔ اس کے بعد قرآن کی جمع اور تدوین کے حوالے سے جان لیتے ہیں۔ یہ بیسیکلی 3 مراحل میں ہوئی۔ پہلا مرحلہ کہ جیسے ہی قرآن کی کچھ آیات نازل ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاتب وحی کو بلا کر وہ آیات لکھوا دیا کرتے تھے، اور ساتھ ہی ان آیات کا مقام اور صورت بھی واضح کر دیتے تھے کہ فلاں صورت میں ان آیات سے پہلے یا بعد میں انہیں لکھ دو۔ البتہ قرآن کتابی شکل میں مرتب نہیں کیا گیا تھا، یعنی ایک جگہ پر اسے ان آیات کو اکٹھا نہیں کیا گیا تھا، البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھوا دیتے تھے۔ کچھ صحابہ نے کپڑے پر لکھا ہوا تھا، کچھ نے ہڈی پر، یعنی جیسے اونٹ کے شولڈر کی وہ بڑی سی ہڈی ہوتی ہے نا، اس پر وہ لکھ لیا کرتے تھے۔ اسی طرح کچھ لوگوں نے پتھروں پر یا چمڑے پر لکھ رکھا تھا۔ یعنی آیات اور صورتیں متعین ہو چکی تھیں،
البتہ ایک جگہ پر اکٹھی نہیں کی گئی تھی۔ تو یہ پہلا مرحلہ تھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان آیات کو لکھوایا۔ کہنے کا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں پورے کا پورا قرآن لکھا جا چکا تھا، کیونکہ کچھ لوگ اس بات پر اعتراض کرتے ہیں یا اس کو آبجیکشن بناتے ہیں کہ قرآن تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بعد کہیں لکھا گیا، جو بات بالکل بے بنیاد ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں، جب جنگ یمامہ میں تقریباً 700 کے قریب حفاظ شہید ہو گئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خدشہ ظاہر کیا کہ اگر اسی طرح حفاظ قرآن دنیا سے رخصت ہو گئے تو قرآن کی حفاظت کیسے ہوگی؟ تو انہوں نے یہ پوائنٹ ریز کیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ قرآن کو ایک جگہ اکٹھا کر کے مصحف مرتب کیا جائے اور کتابی شکل میں ترتیب دیا جائے، تاکہ بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے ایک اوتھینٹک چیز موجود ہو۔ یہ مشورہ پہلے تو حضرت ابوبکر صدیق نے قبول نہیں کیا، اس بنیاد پر کہ یہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو میں کیسے کر دوں، لیکن حضرت عمر کے بار بار اصرار اور سمجھانے پر وہ پھر اس بات پر ایگری کر گئے، اور پھر انہوں نے ایک پورا سسٹم بنایا۔ کچھ بہت سمجھدار صحابہ کی ایک کمیٹی بنا دی گئی جو خود بھی حافظ قرآن تھے، اور مدینے میں اعلان کروا دیا گیا کہ جس بندے کے پاس قرآن کی کوئی آیت لکھی ہوئی موجود ہے تو وہ اسے سبمٹ کروائے، لیکن کسی بھی آیت کی ایکسیپٹ کرنے اور کلیکشن کے حوالے سے یہ شرط رکھی گئی کہ ایک لکھی ہوئی آیت کے متعلق 2 حافظ قرآن گواہی دیں کہ یہ آیت اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی تھی یا لکھوائی تھی۔ تو اس طرح بڑے اسٹرکٹ رولز کے ذریعے قرآن کو ایک کتابی شکل میں مرتب کیا گیا، اور یہ کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 2 سال کے اندر ہی کر لیا گیا، اور اس کے بعد وہ مصحف جو مرتب کیا گیا تھا وہ حضرت حفصہ کے پاس رکھوایا گیا۔ اور قرآن کی تدوین کے حوالے سے تیسرا مرحلہ حضرت عثمان کے ٹائم کا ہے، جب اسلام کی فتوحات کا دائرہ وسیع ہوا اور قرآن بہت سارے علاقوں میں پھیلا، تو عرب کے مختلف قبائل اپنے لہجوں اور رسم الخط میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے، جس میں تھوڑا بہت فرق آ جاتا تھا، جیسے ایک علاقے کی زبان میں یا لہجے میں فرق ہوتا ہے۔ تو اس وقت اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ قرآن کا ایک اپنا رسم الخط ہونا چاہیے تاکہ اختلاف کی گنجائش ختم ہو جائے۔ تو اس ضرورت کے پیش نظر قرآن کا ایک اوتھینٹک رسم الخط فائنلائز کیا گیا، اور باقی قرآن کے جو نسخے تھے ان کو ضائع کروا دیا، اور پھر اس اوتھینٹک رسم الخط والے قرآن کی کاپیز بنوا کر مختلف علاقوں میں بھجوایا گیا، اور ساتھ یہ حکم دیا گیا کہ اسی رسم الخط کو فالو کیا جائے۔ اور کہا جاتا ہے کہ حضرت عثمان کے ٹائم کا ایک نسخہ آج بھی استنبول کے میوزیم میں موجود ہے، اور اگر کسی کا جانے کا اتفاق ہو اور وہ اس کو دیکھ سکے تو پتہ چلے گا کہ وہ جو قرآن ہے وہ بغیر اعراب یعنی حرکات کے ہے، کیونکہ وہ عربیوں کی اپنی زبان تھی تو ان کو پتہ تھا کون سے لفظ کو کیسے پروناؤنس کرنا ہے، تو انہیں حرکات کی کبھی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ اور قرآن کے یہ اعراب اور حرکات وغیرہ جو ہیں یہ کافی عرصے کے بعد، تابعین کے بعد کے دور میں کہیں کسی نے اس پر ڈالے، تاکہ وہ لوگ جو عربی زبان نہیں جانتے یا نہیں بولتے ان کے لیے آسانی پیدا ہو، اور پھر یہ زیر زبر پیش وغیرہ قرآن پر ایڈ کی گئی۔ اور قرآن کے جمع ہونے کا سب سے بڑا اور سب سے اوتھینٹک سورس جو ہے وہ ہمیشہ سے حفاظ کرام رہے، یعنی قرآن کے حافظ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو حفظ کرنے کی اتنی زیادہ اہمیت اور اس کا درجہ بتایا
کہ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ خود یا اس کی اولاد میں سے کچھ بچے ضرور جو ہیں وہ قرآن کو حفظ کریں۔ ایون آج بھی جب قرآن پرنٹ ہوتا ہے تو اس کی کریکشن حفاظ کے ذریعے کی جاتی ہے، یعنی ایک حافظ جو ہے وہ قرآن کو پڑھ کر اس لکھے ہوئے میں سے دیکھ کر تلاوت کرتا ہے، اور دوسرا حافظ جو ہے وہ اس کو سنتا ہے اور اس کو اوتھینٹیکیٹ کرتا ہے یا کریکشن کرتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ قرآن کی آیات اور سورت کی تقسیم دو اور بنیادوں پر بھی کی جاتی ہے۔ نمبر 1 زمانہ نزول کے حوالے سے، یعنی پورا قرآن 23 سال میں نازل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں سے 13 سال مکہ میں رہے اور پھر ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے اور 10 سال وہاں قیام کیا۔ تو جو پہلے 13 سال یعنی جو ہجرت سے پہلے والے جو عرصہ ہے، اس میں جتنی بھی آیات یا صورتیں نازل ہوئیں انہیں مکی صورتیں کہا جاتا ہے، اور جتنی بھی آیات یا صورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئیں، چاہے وہ مدینہ میں نازل ہوئیں یا کسی اور مقام پر جیسے تبوک، خیبر اور بدر وغیرہ، ان کو مدنی آیات یا مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ پھر دوسری تقسیم جو ہے وہ مفہوم کی بنیاد پر ہے، یعنی قرآن کی آیات کو محکم آیات کہا جاتا ہے اور متشابہ آیات میں تقسیم کی جاتی ہے۔ یعنی محکم آیات سے مراد ہے ایسی آیات جن کا مطلب بڑا واضح اور صاف ہوتا ہے، جو آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہیں، جیسے الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ اور متشابہ آیات وہ ہوتی ہیں جن کا مفہوم واضح نہیں ہوتا، جیسے حروف مقطعات ہیں الف لام میم، تو اس کا مفہوم جو ہے وہ واضح نہیں ہے، لیکن مسلمان ہونے کی بیس پر ہم ان دونوں قسم کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں۔ پھر قرآن کی ترتیب کے حوالے سے 2 ٹرمز بولی جاتی ہیں، ترتیب نزولی اور ترتیب توقیفی۔ ترتیب نزولی سے مراد ہے کہ قرآن کی وہ ترتیب یا وہ سیکوینس جس میں قرآن کی آیات ایکچول میں نازل ہوئی، یعنی حالات کے پیش نظر سب سے پہلے کون سی آیات آئیں، پھر کون سی آئیں، اسے ترتیب نزولی کہتے ہیں۔ اور ترتیب توقیفی وہ سیکوینس یا وہ ترتیب ہے جس میں آج اصل قرآن جو ہے وہ مرتب ہے، یعنی اور یہ وہی ترتیب ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبرائیل خود گائیڈ کر دیتے تھے کہ یہ آیات آئی تو اس موقع پر ہیں، لیکن اس کو فلاں صورت میں ان آیات سے پہلے یا بعد میں ایڈ کر لیں، اور پھر اس کے بعد اسی طریقے سے پورا قرآن جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ اور آج ہمارے ہاتھوں میں جو قرآن ہے یہ ترتیب توقیفی یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے۔ پھر ایک ٹرم شان نزول یا اسباب نزول کے حوالے سے قرآن سے ریلیٹ کرتی ہے۔ اس سے مراد وہ حالات یا واقعات ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر یا جن کی وجہ سے کچھ آیات نازل ہوتی تھیں، یعنی وہ پس منظر جن پر قرآن کی بعض صورتیں نازل ہوئیں۔ البتہ قرآن کے الفاظ اور احکام کو صرف مخصوص موقع کے لیے ضروری نہیں سمجھا جاتا، بلکہ حکم کو عام قرار دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر زہار کا ذکر سورہ مجادلہ میں اگرچہ خاص میاں بی بی کے حوالے سے ہوا تھا، یعنی حضرت خولہ کے حوالے سے وہ آیات نازل ہوئی تھی، لیکن وہ صرف انہی کے ساتھ مخصوص نہیں تھا، بلکہ اس حکم کا اطلاق عام تھا، یعنی سب کے لیے وہ آیات تھی، اور یہی چیز قرآن کی باقی آیات پر بھی لاگو ہوتی ہے۔ تو یہ تھا قرآن کا تھوڑا سا تعارف اور اس کے بارے میں اس کی کچھ ٹرمز کی ایکسپلینیشن۔ تو آئیں اب ہم قرآن کی صورتوں کے خلاصے کی طرف چلتے ہیں، اور اسی لیے میں نے قرآن کو صورتوں کے حوالے سے سلیکٹ کیا، کیونکہ قرآن کے پاروں کی تقسیم جو ہے وہ اوتھینٹک نہیں ہے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اسے فالو نہ کریں۔